اچھا اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ ہے جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا رہا ہوں۔ ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں، انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے، اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں اپنا موقف دیں آپ۔ یہ پوچھا آپ، پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے وہ گا۔ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں کا، اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی جی جی ہم یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو، جی اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو۔ جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ جی بالکل، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں، بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے خیر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے۔ یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا اچھا روایت پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں۔ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں۔ اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا۔ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں سائب ابن یزید صحابی، سند بڑی سیدھی سی ہے۔ امام مالک ثقہ اور صدوق، امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول سائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی سائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی۔ ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دے۔ میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر کون سا لیا؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں، الموطا امام مالک میں، شبیر بدرس کی، ٹھیک ہوگا جی۔ سنیں، سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جا نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو، انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی،
ताबईन से 20 रकत भी साबित है, 41 भी साबित है, ज्यादा भी साबित है, पढ़े। हम तो 20 के कभी मुखालिफ नहीं रहे हैं। हम ये कहते हैं, और फिर ये हमें मिसाल देते हैं अरमैन में 20 होती है तो आप भी करें, अरमैन में तो अमीन भी ऊंची होती है तो आप भी करें, अरमैन में तो रफल ईदैन भी होता है आप भी करें, अरमैन में तो इकामत भी घेरी होती है आप भी शुरू करें। नाल ठोस हो जाएंगे, सा ही नहीं निकलेगा। उन्होंने जी दलाइल देखने हैं तो तुसी भी अपने दलाइल ले आओ ना। अरमैन दी दोस्त किसको लगाते हैं आप? और अरमैन में भी सिर्फ मक्के मदीने में, मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 20 होती है, बाकी पूरे सऊदीया में, मक्के मदीने में भी, इवन खाना काबा से वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबुल उमरा की तरफ जो मस्जिद है छोटी सी, उसमें भी 11 रकत होती है। पूरे सऊदीया में 11 रकत होती है सर, अरमैन में होती है, और वहां भी 11 रकत शुरू कराई थी सऊदी हुकूमत ने। बाद में इन्होंने पंगा किया, ये लड़ाई करते थे वहां जाके, तो उन्होंने फिर 2 इमाम मुकर्रर करके किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई भी है। उनके जो फतवे हैं ना, इमाम काबा, ये इमाम काबा को दावतें तो देते हैं ना यहाँ पे, इमाम काबा के फतावा बताए ना क्या है, 11 रकत के ऊपर है या 20 के ऊपर है। तो बल फिलहाल तो एक झूठ था, हाथी के पांव में सबका पांव, इनका झूठ था कि हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। मैंने अलमोता इमाम मालिक से साबित किया कि हजरत उमर ने 11 शुरू करवाई। ठीक है जी। इससे आगे एक और रवायत है यजीद बिन रुमान वाली, उसमें वो कहता है कि हजरत उमर के जमाने में लोग 20 पढ़ते थे। वो इससे आगे है, इसमें रवायत है। सनद सही नहीं, सनद कोई नहीं, यजीद बिन रुमान ने हजरत उमर का जमाने नहीं पाया, मुनकते रवायत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई पब्लिक को धोखा देंगे, अली साड़ी नहीं दसी, अली पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ, और ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ पहले मेरे लिए होंगे सर, मैनू पता नहीं सी कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ने, इस वास्ते मेरे लिए होंगे सर। ठीक है ना, ਹੁਣ ना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ने मेरे लिए। अच्छा, आप शियों का भी जवाब दे देना जो बिदअत कहते हैं, वो कहते हैं रसूल पाक से शिया भी बिदअत कहते हैं, और आपके गांधी साहब बिदअत कहते हैं, और आपके मौलाना साहब भी बिदअत कहते हैं। शिया के तो सिर्फ कंधे पे रख के ना चढ़ाए। नहीं, गांधी साहब ना ने ना, बिदअत जी जी, गांधी साहब ने तो अभी क्लिप आया, उनके सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। गांधी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है, ये नबी इस्लाम पे नमाज फर्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो सवाब। गांधी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूं। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना, तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को ये कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गांधी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाह जी? 5, और रमजान में 5 होती है, 6 होती है, 5, तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने डांटा था। बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अल्लाह से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी जो सही बुखारी में आता है तरावी शुरू कराई है, हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से। उन्होंने कहा इससे बेहतर वो है जो लोग अपने, इसलिए मैंने कहा था मेरा वो क्लिप दे।